کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم ایمان سے مریں؟ ایمانداری کا جواب دیجیے گا مجھے، بیکاز آپ کی بات نے ایک نیا سوال میرے ذہن میں ابھار دیا ہے کہ اگر یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم غیبت کریں گے تو ہم ایمان سے فارغ ہو جائیں گے اور بغیر ایمان کے مریں گے، تو کیا ہمیں مرنے کی فکر ہے؟ اور پھر کیا ہمیں مرنے کی فکر ہے اس بات کے ساتھ کہ ایمان ہمارا ہو؟ دیکھیے سار بھائی، ہر مسلمان کی دلی تمنا یہ ہونی چاہیے، اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرمائے، ہے نہیں ہے، اللہ یہ عطا فرما دے۔ لیکن جی عمران بھائی، دلی تمنا تو وہ نا کہ سمجھ میں آئے، یہاں تو لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں کسی چیز سے۔ یہاں تو دیکھیے، ہم اگر بولنا چاہیں تو ہم یہاں کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں، ایسے ہی ہم کچھ بھی مان لیں، ہمارا دل چاہے، لیکن کیا منافع خور منافع کم کر لیتے ہیں؟ ہم رمضان کے مہینوں میں مہنگائی زیادہ کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ساتھ ایمان ہے یا ہمیں مرنے کا ڈر ہے؟ ہم ابھی کرونا آیا نہیں تھا اور پتہ چلا تھا کہ خدا نہ کرے لوگ مر جائیں گے تو ہم نے کفن مہنگا کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں نے آج سے 3 سال 4 سال پہلے جب ہیٹ ویو آئی تھی تو میں نے کور کیا تھا، میں لاشوں کے درمیان کھڑا تھا، ماسک غائب ہو گئے تھے مارکیٹ۔ پھر آپ مجھے بتائیے، ہائیڈرو کلوروکوئن ایک ڈرگ ہے جو انسانی جان بچانے کے کام آتی ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر کرونا آ گیا تو شاید یہ ڈرگ مدد کر دے، وہ ایک شام میں غائب ہو گئی تھی پورے ملک سے۔ انا للہ۔ تو سر مجھے بتائیے نا، پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم ایمان سے فارغ ہیں، اس لیے تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی ساحر بھائی۔ دیکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان کہتے ہیں خالص پنے کو، ایمان کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ چلنے کو۔ جب انسان 2 نمبری سے چلے گا تو اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے ختم ہوتے چلے آپ نے گئے۔ اتنی خوبصورت بات کی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ایک بات کہہ لوں، اس کے بعد آپ کہیے گا۔ یہ جو کہیے نا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی، اللہ کی مدد بالکل نہیں آ رہی۔ آپ کو جو مدد آ رہی ہے، یاد رکھیے گا، وہ شرائط کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہ مدد نہیں ہے، ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو آپ کی طرف آتا ہے، کیونکہ جو قوم اپنے پاؤں پہ خود کھڑی نہیں ہوتی ہے اس قوم کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ ہم جب تک کشکول پھیلانا بند نہیں کریں گے تب تک شرائط آنا بند نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا سار بھائی، ما ظہر الغلول فی قوم الا القی اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جب دیکھو کہ لوگوں کے اندر ڈر کی کیفیت ہے نا تو سمجھ لینا کہ بد دیانت ہو چکے ہیں۔ ولا فشا فیہم الزنا الا کثر فیہم الموت۔ جب دیکھو کہ بیماریاں طرح طرح کی آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ قوم بے حیا بن چکی ہے۔ ولا خطر قوم بالعہد الا صلت اللہ علیہم العدو۔ جب دیکھو کہ ہر طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور تانے مل رہے ہیں اور دھمکایا جا رہا ہے، دشمن ڈرا رہا ہے اور ہم ڈرے ہوئے ہیں، تو سمجھ لینا کہ تم لوگوں نے اپنے وعدے کو پورا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ولا نقص قوم فی المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق۔ جب دیکھنا کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی، قحط پڑتا جا رہا ہے اور برکت نہیں پڑ رہی، تو سمجھ لینا کہ ملازم اپنی ملازمت صحیح نہیں کر رہا، آفیسر اپنا آفس صحیح نہیں سنبھال رہا، اور تجارت کرنے والا اپنی تجارت ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ اصول جیسے 2 اور 2 پونے 4 سوا 4 ممکن ہے ہو سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جو میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول طے فرما دیے، وہ رب کعبہ کی قسم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ساری تباہی۔ آج ہم ان پہ آ جائیں تو سارے کام ٹھیک۔